دو انبیاء کی جلیل القدر انبیاء دو، ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اب دونوں کی آپ نے بات کو غور کرنا ہے، آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہوئے، تبلیغ کی، قوم ایمان نہیں لائی، تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا، یا اللہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو برباد کر دے، سب کو ختم کر دے۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی، میں نے پیغام دیا ہے، انہوں نے پیغام نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی باری آئی، قوم سے ناراض ہوئے، تو فرمایا رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ یہ جو میری قوم ہے نا، اس قوم کو اے میرے مالک تو بالکل ان کے مال بھی برباد کر دے، اور ان کے دلوں پر قسوت، سختی ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دے، ان کے مالوں کو ہلاکت میں ڈال دے، اور ان کے دلوں کو سخت فرما دے، چونکہ یہ پھر کبھی ایمان نہ لا سکیں، اور یا الہی انہیں دردناک عذاب دے۔ آپ دونوں پیغمبروں کا مزاج دیکھیں، نوح علیہ السلام کا، وہ بھی اپنی قوم کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بربادی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور جب میں ان کے مد مقابل اپنے نبی کی ذات کو دیکھتا ہوں، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، اور جب سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ امام بخاری کی حدیث ہے 3231 نمبر، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ غزوہ احد میں آپ کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن تھا جو آپ پر بہت سخت تھا؟ فرمایا ہاں، عقبہ کا دن تھا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، جتنی تکلیف انہوں نے مجھے دی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں تک کہ جبریل امی بھی آ گئے کہ یا اللہ نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دو کہ دونوں اٹھیں، پہاڑوں کے فرشتے پہاڑوں کو اٹھائیں اور اس پوری قوم کو برباد کر دے جنہوں نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اتنی اذیت، اتنی تکلیف، لیکن آپ نے فرمایا بل ارجو، نہیں جبریل ایسی کوئی بات نہیں کرنی، بل ارجو، لیکن مجھے یہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے ان یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ تعالیٰ اسی قوم کے صلب سے، نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ، جو میرے رب کی عبادت کریں گے، وحدہ لا، جو وحدہ لا شریک ہے، لا یشرک بی شیئا، اور وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ انہی کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو میرے رب کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اور مجھے نبی آخر الزمان جو ہے وہ اپنا تسلیم کریں گے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ایسی ذات ہے میرے نبی کی۔ دوسری سورہ ہود کی آیت چل رہی ہے جی، 12واں پارہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق میرے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اچھا، اب میں نے ایک لفظ بولا ہے ذمہ کرم، میں نے لفظ کرم بول رہا ہے، اب آپ نے یہ بات دل میں بٹھا لینی ہے کہ اللہ پر کوئی چیز بھی اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس کے باوجود اللہ اٹھا کے آپ کو جہنم میں پھینک دے، اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ آپ کی عمر پوری گناہوں میں گزر گئی، پوری گناہوں میں گزر گئی، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ کو ضرور جہنم میں ڈال دے، چاہے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی چیز فرض ہے نہ واجب ہے، اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ کرم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق میرے ذمہ کرم پہ ہے، وہ میرے کرم پہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب پتہ ہے کہ کس کو میں نے کہاں ٹھہرانا ہے اور کس کو میں نے کہاں موت دینی ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ پیدا بندہ پاکستان میں ہوتا ہے، موت US امریکہ میں آ جاتی ہے، پیدا وہاں ہوتا ہے، موت یہاں آتی ہے، یہاں دفن ہو جاتا ہے۔
پیدا سیالکوٹ میں ہوتا ہے، ٹھہرتا لاہور میں، موت یہاں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر شخص کا، ہر ذات کا پتہ ہے کہ میں نے کس کو کہاں ٹھہرانا ہے اور کس کو میں نے کہاں موت دینی ہے۔ کلو فی کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ہر چیز جو ہے وہ کتاب مبین پہ لوح پر لکھ دی ہے کہ کس کو میں نے کتنی زندگی دینی ہے، کس کو موت کہاں دینی ہے اور کس کو ٹھہرانا کہاں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا اور حکم فرمایا کہ آپ طور پہ آ جائیں تاکہ ہم آپ کو تورات دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی اہل خانہ کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا۔ ظاہر اگر آپ 40 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، حج پر تشریف لے جائیں یا کہیں باہر جائیں، تو فکر لاحق ہوتی ہے بندے کو کہ یار میں ان کا بندوبست کر جاؤں، ان کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو پہلے سے دے کے بندہ جاتا ہے کہ بعد میں پریشان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فکر لاحق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ آپ نے پتھر پہ عصا مارا، پتھر کا ٹکڑا کٹ کے گرا چٹان کا، فرمایا پھر مارے لاٹھی، دوبارہ پھر آپ نے ماری، پھر پتھر کا ٹکڑا کٹ کے گرا، فرمایا پھر ایک دفعہ اور مارے، تیسری بار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے لاٹھی کو مارا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا جو چیونٹی کی مانند ہے، وہ منہ میں خوراک کا کوئی ذرہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے اور کیڑے کو کلام کی قدرت دی جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اور کیڑا کیا کہتا ہے؟ سبحان ہے وہ ذات جو مجھے یہاں بھی دیکھتی ہے اور یہاں بھی میرا کلام سنتی ہے اور میری جگہ کو بھی پہچانتی ہے، مجھے یاد بھی رکھتی ہے، مجھے بھلاتی بھی نہیں، اور یہاں بھی رزق دیتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے کوئی فکر نہیں اپنے اہل خانہ کی، یہ رزق تیرے ذمے ہے، آپ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ پر توکل اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ ہم سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نگہبان بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اے میرے بندے یاد رکھنا تیری یہ نیکیاں تیرے گناہوں کو بہا کے لے جائیں گی۔ نیکیاں گناہوں کو، آج میں نے اسی پر کلام کیا جمعے میں کہ اگر غلطی اور خطا ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے سورۃ یوسف شروع فرمائی ہے اور انشاءاللہ کل مکمل فرمائیں گے کہ سورۃ یوسف کل مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میں تو بس 4-1 منٹ بات کروں گا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو احسن القصص جو ہے وہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، انہیں میں نے پڑھائی۔ کہاں تک پڑھایا تھا میں نے؟ کتنے پارے پڑھائے میں نے آپ کو؟ 19 تک پڑھائے ہیں، اس میں سورۃ یوسف بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بہترین احسن القصص، بڑی ہی بہترین قصہ قرار دیا، اور اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کا ذکر بھی فرمایا، تعبیر الرؤیا کا ذکر بھی فرمایا، اور رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو امامہ اور ابی بن کعب اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو سورۃ یوسف، اپنے ملازموں کو آپ سورۃ یوسف کی تعلیم دیا کریں کہ جو بھی مسلمان اس سورت کی تلاوت کرے گا یا اپنے گھر میں اپنے ماتحتوں کو، بیوی کو، بچوں کو، ملازموں کو اس کی تعلیم دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیاں آسان فرما دے گا۔ تو کوشش کیا کریں خود بھی سورۃ یوسف پڑھیں اور اپنے گھر میں اپنی زوجہ، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کے بعد تو یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آتا ہے جی، وہ قصہ تو میں آپ کو نہیں سنا رہا، وہ ساتھ تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں وہ لے کے چلتا رہوں گا۔ سورۃ یوسف کے اندر بہت سے مسائل آتے ہیں جی، وہ ظاہر ہے آپ نے پہلے خواب دیکھا، میں خواب کے حوالے سے بات کرتا ہوں جی۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی ارایت احد عشر کوکبا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، سورج کو بھی دیکھا، چاند کو دیکھا، رأیتم لساجدین، وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ اس کی تعبیر بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام بجائے تعبیر بیان کر کے فرماتے ہیں قولا یا بنی لا تقصص، اے میرے بیٹے چپ، خاموش، اس خواب کو کسی کو نہ سنانا، یہ خواب تم نے کسی کو نہیں سنانا، رویا کا لا اخوتی کا، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو بالکل نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو بالکل نہ بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ دشمنی کریں گے، سازش کریں گے، مکر کریں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے،
یوسف علیہ السلام بھی صاحبزادے ہیں اور وہ بھی صاحبزادے ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، ان کو ذکر نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ملک صاحب آستین کے سانپ آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، مجھے یہ ہو گیا، پتہ نہیں کس نے لگائی، لگانے والے تو آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ کر کے کیا جا رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے روکا کہ آپ نے خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، کسی کو نہیں بتانا۔ آپ جانتے تھے اگر یہ خواب سنا دیا گیا اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے سنگین نکلیں گے۔ بس یہ میں ایک حدیث بیان کر کے پھر اس قصے کو اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو خواب آئے تو بتانا چاہیے، کسی کو سنانا چاہیے؟ نہیں سنانا چاہیے، نہیں سنانا چاہیے خواب۔ یہ تو ہمیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک صبح 10 بندوں کو خواب نہ سنا لیں۔ ہاں تعبیر پوچھتے ہیں، یہ سب تعبیر، ملک صاحب تعبیر پوچھتے ہیں کہ راتی میں نے خواب آیا ہے، میں تو منع کرتا ہوں، شاید اپنی بڑائی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بہت برے خواب دیکھا کرتا تھا، میں حدیث امام بخاری کی لے رہا ہوں۔ ابو سلمہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں بہت برے خواب دیکھتا تھا اور بیمار ہو جاتا تھا، برے برے خواب آتے تھے، میں بیمار ہو جاتا تھا۔ اور فرماتے میں نے رسالت امام علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواب بہت آتے ہیں اور آتے جو خواب دیکھتا ہوں اتنا برا خواب مجھ میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ خواب صرف اسی کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور جب وہ ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس خواب کے اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ کیا مانگے؟ پناہ مانگے، اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے، اور 3 مرتبہ تھوک کے خواب کو کسی کو بیان نہ کرے، تو پھر وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا لوگ تعبیر اپنی طبع کے مطابق کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا تعبیر جو ہے وہ آپ اسے نہیں بھی تعبیر کا علم، وہ تعبیر رویا نہیں بھی جانتا تو اچھی بات ہی کہے گا آپ کے بارے میں۔ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے خواب سنائے گا، میرا بیٹا ہے، میں اس کو اچھی بات ہی کروں گا۔ اور اگر اس کے دل میں میرے دل میں جی عالم دین کو سنائیں، مفتی کو سنائیں، جو پڑھا لکھا بندہ ان سے پوچھیں، لیکن جگہ جگہ ڈھڈورا پیٹنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ اب اگر یہ بچہ مجھے خواب سنائے اور میرے دل میں اس کے لیے بغض اور کینہ ہو تو یہ کہے کہ جی علامہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں تو میرا جنازہ جا رہا ہے، یہ مجھے کہے کہ یہ خواب آیا، میرے دل میں چونکہ بغض اور کینہ ہے میں خوش ہو جاؤں گا کہ اس کے دن ختم ہونے والے ہیں، میں کہ بس تھوڑے دن نہیں تیرے تو چھیتی ٹوٹ جائے گا۔ جب میں نے ظاہر دل میں بغض اور کینہ ہے، اور اگر کینہ نہیں ہوگا اور میں فاضل بھی ہوں اور عالم بھی، میں نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ نے جو اپنی موت کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طویل حیات عطا فرمائے گا۔ اور مجھے وہ یاد آتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بادشاہ نے کسی سے کہا تھا کہ مجھے خواب آیا کہ مجھے تعبیر بتاؤ۔ یہ لفظوں کا کھیل کھیلنا بھی کوئی جانتا ہے۔ تو تعبیر کرنے والے نے تعبیر کی کہ بادشاہ سلامت آپ کا سارا خاندان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی مر جائے گا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس کا سر قلم کروا دیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، میری بیوی بیٹے سب فوت ہو جائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ پھر کسی اور کو بلایا کہ تم تعبیر بتاؤ۔ اسے کہا بادشاہ واہ سبحان اللہ، آپ تو بہاریں عمر کی دیکھیں گے اور آپ کمال ہوگا، اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے گا، سلطنت کریں گے اور مخلوق خدا دیر تک آپ سے فیض یاب ہوگی اور زمانہ آپ سے فیض یاب ہوگا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اسے فوراً انعام و کرام سے نوازا۔ تو بس اوقات یہ لفظوں کا چناؤ اور استعمال جو ہے یہ بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواب اپنے محب کو بیان کرنا چاہیے۔ فلا یحدث به الا من یحب، میرے نبی نے فرمایا کہ خبردار تم نے خواب کسی کو نہیں سنانا سوائے اس کے جو تم سے محبت کرتا ہو، اور جو جسے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ اچھی تعبیر دے گا، اور جو محبت نہیں کرتا اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے آپ کو ایسی بات کرے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ خواب بیان کردہ تعبیر کے مطابق ہی ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خواب اس کو سناؤ۔ اور بالعموم میرے نبی نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث 3915 نمبر، عام طور پہ خواب کی پہلی تعبیر جو بیان کی جاتی ہے خواب اسی پر مرتب ہو جاتا ہے۔ جو پہلی تعبیر بیان کی جاتی ہے خواب اسی پر مرتب ہو جاتا ہے۔ تو گویا آج دوست محمد نے بھی سیکھ لیا کہ میں نے خواب کسی کو نہیں سنانا سوائے علامہ صاحب کے۔ ایسا ہی ہے جی، آپ نے خواب سنانا ہے ماں کو سنائیں،
بیوی محبت کرتی ہے تو بیوی کو سنائیں، نہیں تو کسی عالم دین کو بتائیں، بہتر ہے تو خاموشی ہو جائے تو اچھا ہے، اور دعا کریں یا اللہ اس خواب کی تعویل اور تعبیر جو ہے اچھی بنا دینا، یہ دعا کر کے نہ سنائیں۔ لیکن اگر دل میں بہت دل بے کل ہو رہا ہے، مچل رہا ہے، تو پھر کسی عالم دین کو سنائیں، کسی مفتی کو سنائیں، یا اپنی ماں کو سنائیں، یا اپنی بیوی کو سنائیں جو بہت زیادہ محبت کرتی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔